دوسری بات یہ کر رہے ہیں جی کہ ایک جماعت جس کے آزاد امیدوار ہیں، جس کا آپ کہہ رہے ہیں جماعت ہے، وہ بطور جماعت تو ہے ہی نہیں نا. اب یہ آزاد امیدوار جو اس جماعت کے ہیں وہ تو مطلب غیر معروف لوگ ہیں. میں تو بہت سے لوگوں کے نام تک سے نہیں جانتا، حلقے کے عوام تک نہیں جانتے ان کو. یہ بات اتنے غیر معروف لوگ ہیں، اتنے غیر معروف لوگ ہیں. ایک سے زیادہ دفعہ جماعت ہے ہی کو نہیں تو ان کا اپنا امیدوار ہے، تو آپ کیوں ان کا نام لینا چاہ رہے ہیں؟ اگلی بات میں بات کمپلیٹ کروں. جی پلیز کریں. اچھا اب بات یہ ہے کہ جو ان کے جو بانی چیئرمین تھے نا جماعت کے، وہ کہتے ہیں کہ کسی وہ جیل میں ہوتے ہیں اڈیالہ میں. کون سی جیل میں؟ یہ اڈیالہ جیل میں بتا رہا ہوں نا، اڈیالہ جیل میں. وہ اڈیالہ جیل ہے، وہ ان کے لیے جگہ، وہاں پر بھی ان کی وہ لڑائیاں وغیرہ ہو رہی ہیں آج کل. سنا بڑا غصے میں ہے. غصہ پتہ ہے کس بات کا ہے؟ غصہ اس بات کا ہے میں تو نااہل ہوں. اب یہ جو لوگ 4 لوگ جو ہے 4 سیٹیں آ بھی جائیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں آنی چاہیے کیونکہ میری پارٹی ہے تو اس میں کوئی اور بندہ پرومیننٹ کیوں ہو، اس لیے الیکشن کا کرو بائیکاٹ. اور ان کو حکم بھی آ گیا باہر سے. تو باہر کا حکم آقا ویسے کہتے ہیں بیرونی سازش، لیکن خود ان کے پاؤں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، فرمز ہائر کر رہے ہیں کسی طریقے سے ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہو جائیں. پھر اب ایک پلان بنا لیا ہے، وہ پلان بھی بنایا ہے کہ جی باہر کے میڈیا کو بھی بیچ میں انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں اور بیسیکلی ہمارے آنے والے انتخابات کو متنازع کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پلان سی کیا ہے پتہ آپ کو؟ پلان سی وہ اب گردان کر لیا، اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر سنا رہے ہیں. یقین کریں سوشل میڈیا کے اوپر سب جگہ ہدف کون ہے؟ نہیں ہدف آپ نے ٹارگٹ کون ہے؟ نہیں آپ نے ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں، سپریم کورٹ کو، آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، آپ کی خواہش ہو سکتی ہے بالکل. نہ کوئی بنانے جا رہا ہے نہ ہی کوئی بنے گا. جی انفارمیشن واپس آتے ہیں. اب ان کے کان میں انہوں نے بتایا کہ ہم بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک تو وہ انہوں نے ان کے کسی جانچے میں نہیں آئے. نمبر 1 ایک تو ناظرین پروگرام کے توسط سے نہ کوئی بدگمانے کی پھیلانے کی ضرورت ہے. ریاست پاکستان مضبوط پیروں کے اوپر کھڑی ہے. حالیہ آپ نے دیکھا یہ حالیہ جو واقعہ ہوا، ایران کی طرف سے ریاست نے جواب دیا. ایک سے زیادہ دفعہ اس پروگرام کے توسط سے میں ہوں، چوئی صاحب ہوں، حسن ایوب تو ماشاءاللہ ہر روز یہ بات فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی ملک کا آئین قانون کسی بھی جگہ کے اوپر توڑا ہے اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں، ایویڈنس ریکارڈ ہو رہا ہے، عدالتوں کے اندر کیسز چلے ہیں. وہ چوئی صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈونا دے پیٹ وہ دیکھ لیں گے. اور اب یہ جو آرگومنٹ ہے کہ یہ جو سی پلان ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم یہ سن رہے ہیں کہ راوی چینی چین لکھ رہا ہے، تو خدارہ چین کی کیوں نہیں موقف لیتے؟ چین کی ہی باتیں کریں. جیسے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، یہ ہمیں چین کی ہی باتیں کریں گے، بے چینی کوئی نہیں ہوگی. کوئی کرتا ہے بائیکاٹ کرے نہیں کرا. ملک کے اندر ناظرین انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں. پاکستان کی عوام باہر نکلے گی 8 فروری کو، اور پاکستان کے آئین جو ہے سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کا آئین جو ہے ان کو یہ ایک بنیادی حق دیتا ہے کہ وہ انہوں نے بینگن کو ووٹ دینا ہے، انہوں نے فاختہ کو دینا ہے، انہوں نے شیر کو دینا ہے، انہوں نے تیر کو دینا ہے، انہوں نے ڈولفن کو دینا ہے. کراچی میں ایم کی جو انہوں نے پتنگ کو ووٹ ڈالنا ہے. پشاور کے اندر ANP کی جو لالٹین ہے اس کو ووٹ ڈالنا ہے. کسی بھی تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو عقاب ظاہر ہے IPP اس کو ووٹ ڈالنا ہے. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میدان عمل کے اندر موجود ہیں، جس کے پاس ترازو جماعت اسلامی اور جو ایک پارٹی ہے بقول حسن کے وہ ہوا کے اندر تحلیل ہو چکی ہوئی ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز کے مطابق PTI ون آف دا رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ وہاں ظاہر موجود ہیں. اب کل کو الیکشن کمیشن یا کل کی حکومت جو بنے گی 8 فروری کے بعد، وہ ان کے اوپر الزام لگا کہ وہ ایک طریقہ کار ہے ریفرنس بنے، سپریم کورٹ میں جائیں. سپریم کورٹ کسی بھی سیاسی جماعت کو ناظرین پاکستان کے اندر بین کر سکتی ہے، اس کو ختم کر سکتی ہے. چوئی صاحب معذرت وقت تھوڑا زیادہ لے لیا کیونکہ ظاہر ہے ہم روزانہ حسن سے سنتے ہیں پلان سی. میں اس کو کلی طور پر ریجیکٹ کرتا ہوں. میری خبر ہے کہ اس طرح کی کوئی کچھ نہیں ہونے جا رہا. پاکستان کے اندر جو ہے پرامن انتخابات انشاءاللہ ہو رہے ہیں.